بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان قائد زمان کے دلائل اور اس کے اندر جو مناقشہ بیان کیا جا رہا تھا اسی تناظر اور تسلسل میں ہے۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان قائد زمان کی دلیل قائد اقدام میں مزید اشکالات کا بیان ہے۔ ایک اشکال ہم نے پیچھے بیان کیا تھا، اور اسی کے تسلسل میں مزید جو دو اشکال شیخ انصاری بیان کرتے ہیں قائد اقدام کے اندر، وہ دو اشکال کیا ہیں وہ آج کے درس کے اندر بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد قائد زمان کی دلیل جو قائد ید ہے اس کے اندر جو مناقشہ کیا جائے گا وہ بھی آج اس کے اندر بیان کرتے ہیں، اور پھر عقد فاسد میں منافع اور اعمال کے زمان میں دیگر کچھ دلائل کا بیان ہے، کیونکہ جب قائد ید کے اندر مناقشہ ہوگا اور قائد ید کے اندر ایک جو مناقشہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ مثلا یہ منافع اور اعمال کے زمان کو شامل نہیں ہے، تو وہاں پر دیگر دلائل سے البتہ استدراک کرتے ہوئے شیخ انصاری زمان کو ثابت کرتے ہیں منافع اور اعمال کے اندر۔ تو اس کے سلسلے میں توضیحات بیان کی جائیں گی، اور چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ قائد زمان کے دلیل اور مدرک قائد اقدام میں مناقشے کو اس طرح سے دوسرے اشکال کی صورت میں بیان کرتے ہیں کہ ھذا کلہ ما ان مورد ھذا التعلیل اعم من وجہ من المطلب۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو پیچھے مباحث آپ نے دیکھے، پیچھے جو آپ نے ایک اشکال دیکھا وہ اپنی جگہ پر، اس کے علاوہ بھی ایک اور اشکال جو یہاں مترتب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تعلیل کا مورد، یعنی اس تعلیل کا کہ جو اقدام کے ذریعے بیان کی جا رہی تھی زمان کے اس بات میں، فرماتے ہیں کہ اس کا جو مورد ہے مصداق ہے یہ اعم من وجہ ہے مطلب سے۔ مطلب سے مراد وہی زمان ہے، یعنی اس زمان کی نسبت جو تعلیل بیان کی جا رہی ہے وہ اعم من وجہ ہے، یعنی علم منطق میں ہم پڑھتے ہیں کہ عموم خصوص من وجہ کی جو نسبت ہے وہاں پر ایک مادہ اجتماع اور دو جو ہیں وہاں پر مادہ افتراق ہوتے ہیں۔ تو درست ہے کہ ایک جگہ پر مثلا آپ اقدام اور زمان دونوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس موارد موجود ہیں کہ اقدام ہے لیکن زمان نہیں ہے، یا زمان ہے اقدام نہیں ہے، تو یوں دو صورتیں افتراق کی بھی موجود ہیں، اور اس طرح سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ یہ جو تعلیل بیان کی جا رہی ہے یہ اس مطلب یعنی زمان کی نسبت عام من وجہ ہے۔ اب اس طرح سے شیخ انصاری اسی مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ عام من وجہ ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ اذ قد یکون الاقدام موجودا ولا ضمان، کہ کبھی کیا ہوتا ہے اقدام ہوتا ہے، اقدام موجود ہوتا ہے جبکہ زمان نہیں ہوتا۔ اس کا نمونہ کہاں پر ہے؟ کما قبل القبض، فرماتے ہیں کہ جہاں مشتری جو ہے وہ قبض نہیں کر رہا ہوتا، ابھی مبی بائع کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور وہ بائع کے ہاتھ میں ہی مبی تلف ہو جاتی ہے، تو یہاں مشتری ضامن نہیں ہے اس مبی کا کہ وہ ثمن کو بائع کے حوالے کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اقدام تو ہے، عوض مسمہ پہ اقدام کیا گیا تھا، معاملہ انجام پایا اور عوض مسمہ کے عنوان سے اقدام کیا گیا زمان پر، لیکن یہاں جو ہے وہ چونکہ مشتری کے قبض سے پہلے مبی تلف ہو رہی ہے بائع کے ہاتھ میں، تو مشتری کے لیے وہ زمان ثابت نہیں۔ اب اقدام ہے لیکن زمان یہاں پر نہیں ہے، تو یہ جو ہے ایک صورت ہے اسی افتراق کی۔ اس کے بعد دوسری صورت جو افتراق کی بیان کرتے ہیں آگا، وَقَدْ لَا يَكُونُ اِقْدَامٌ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ مَعَ تَحَقُّقِ الزِّمَانِ۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ عقد فاسد کے اندر اقدام تو موجود نہیں ہوتا لیکن زمان متحقق ہوتا ہے، اور آپ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں عقد فاسد کے اندر کہ اقدام اگر ہوتا ہے تو مثلا جس عوض مسمہ پہ اقدام ہوا تھا، جبکہ اسی عوض مسمہ کی نسبت جو ہے وہ زمان ثابت نہیں ہوتا۔ اس کی دو مزید جو ہیں وہ مثالیں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ دیکھیں کہ ان مثالوں میں اقدام موجود نہیں ہے جبکہ زمان ثابت ہے۔ ایک مثال اس طرح سے فرماتے ہیں کہ کما اذا شرط فی عقد البیع ضمان المبیع علی البائع اذا تلف فی ید المشتری، اگر مثلا وہ عقد بیع کے اندر شرط کرتا ہے کہ مبیع جو ہے وہ بائع کے ذمہ ہوگی، یعنی بائع اس کا ضامن ہوگا جب مشتری کے ہاتھ میں تلف ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ شرط فاسد ہے، یعنی اگر بیع جو ہے انجام پاتی ہے اور مبیع تلف ہوتی ہے
ولو مشتری کے ہاتھ میں وہ تلف ہو جاتی ہے، تو یہاں پر یہ جو شرط کی گئی تھی کہ بائع ضامن ہوگا، شرط تو فاسد ہے، اور اس شرط کے فاسد ہونے کی صورت میں جو ضامن ہوگا وہ خود مشتری ہوگا، نہ وہ بائع۔ تو یہ جو ضمان کے مشتری ضامن ہوگا، یہ ایک ایسا ضمان ہے کہ جو ثابت ہے لیکن اس پر اقدام نہیں ہوا تھا، بلکہ اقدام مشتری کی طرف سے تو ضمان پر تھا ہی نہیں۔ اقدام اگر ضمان پر تھا تو وہ دوسرے فرد یعنی بائع کے حوالے سے تھا، کہ وہ بائع جو ہے ضامن ہوگا اسی مبیع کا اگر وہ مشتری کے ہاتھ میں بھی حتی اگر تلف ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک صورت افتراق کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اقدام یہاں پر نہیں ہے جبکہ ضمان ثابت ہے۔ ایک اور مثال کی طرف شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کرتے ہیں کہ وَكَمَا اِذَا قَالَ، یا مثلا جیسے وہ شخص کہتا ہے کہ بِئْتُكَ بِلَا ثَمَنٍ او آجرتُكَ بِلَا اُجْرَةٍ، میں نے یہ چیز تجھے بیچی ثمن کے بغیر، یعنی وہاں پر بائع جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز تجھے بیچی، مبیع اس کے حوالے کرتا ہے مشتری کے، لیکن بغیر ثمن کے انشاء بیع کرتا ہے۔ اور او آجرتُكَ بِلَا اُجْرَةٍ، یا کہتا ہے کہ یہ میں نے تجھے چیز اجارے کے عنوان سے دی ہے لیکن بغیر اجرت کے۔ تو اگر یہاں پر بھی وہ مبیع تلف ہوتی ہے مشتری کے ہاتھ میں تو مشتری ضامن ہے، جبکہ ضمان پر اقدام نہیں کیا گیا، چونکہ مشتری نے تو کوئی عوض نہیں دینا، جب اس طرف سے کوئی عوض نہیں ہے تو اس طرح یعنی ضمان مبیع وہ لے گا اور اس مبیع کی نسبت وہ ضامن ہوگا کہ مثلا وہ عوض اس کے حوالے کرے گا، اس طرح سے تو کوئی اقدام نہیں تھا ضمان پر مشتری کی جانب سے۔ لیکن یہاں پر اگر مبیع تلف ہوتی ہے تو مشتری ضامن قرار پاتا ہے اگر مشتری کے ہاتھ میں وہ مبیع تلف ہو جاتی ہے تو یہاں ضمان ثابت ہے لیکن یعنی اقدام نہیں ہے، اقدام ضمان پر نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو ان دو مثالوں میں آپ واضح انداز سے دیکھ سکتے ہیں کس طرح صورت افتراق ہمارے لیے دوسری ثابت ہوتی ہے کہ جہاں پر اقدام نہیں ہے البتہ ضمان موجود ہے۔ پھر استدراک کرتے ہیں شیخ انصاری کے نام قوا الشہیدان فی الاخیر، شہید اول اور شہید ثانی نے آخری اس مثال کے اندر کے جہاں اجارہ بلا اجرت انشاء کیا جا رہا تھا، فرماتے ہیں کہ عدم الضمان کو تقویت کیا، ضامن نہ ہونے کو، کہ وہاں پر ضمان ثابت نہیں ہے۔ واستشکل العلامۃ فی مثال البیع فی باب السلم، جبکہ علامہ نے اشکال کیا ہے بیع کی مثال میں باب سلم، یعنی وہاں پر علامہ جو ہے وہ ضمان کے عنوان سے کہ آیا اس طرح سے اگر معاملہ انجام پائے بیع بلا ثمن کا تو وہ شخص ضامن ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہاں پر فی اشکال کے عنوان سے اس ضمان کو مورد اشکال قرار دیا۔ تو اس طرح یہ دوسرا اشکال تھا جس کے اندر روشن ہوا کہ یہ تعلیل جو ہے وہ عام من وجہ ہے۔ اس کے بعد مصنف جو ہیں وہ تیسرے اشکال کی طرف بڑھتے ہیں قاعدہ اقدام کے حوالے سے کہ وبالجملۃ فدلیل الاقدام، خلاصہ ان دو مذکورہ اشکال کے بعد جو ایک بات سامنے آتی ہے اور مزید اس کو ایک اور انداز سے ایک الگ بیان سے ثابت کر رہے ہیں کہ آپ اس کو تیسرا اشکال بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر مزید دو اشکال کے اندر اشارہ کرتے ہیں کہ فدلیل الاقدام مع انہ مطلب یحتاج الی دلیل لم نحصلہ، فرماتے ہیں کہ دلیل اقدام جبکہ اس کے باوجود کہ یہ خود ایک ایسا مطلب ہے کہ جو محتاج دلیل کا، کہ ہمیں تو یہ کہ اقدام دلیل ہے ضمان کے اس بات پر، اس کے لیے دلیل چاہیے اور لم نحصل، ہم نے تو اس دلیل کو نہیں پایا، تحصیل نہیں کیا۔ اور خود یہ جو دلیل اقدام ہے اس اشکال کے علاوہ کہ یہ دلیل کا محتاج اور ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، منقوض طردن و اقسن، یہ کیا ہے؟ یہ تردن اور اقسن منقوض ہے، یعنی یہ دلیل اقدام نقض ہوتی ہے، ٹوٹتی ہے مانع اغیار ہونے اور جامع افراد ہونے۔ یعنی کیا مطلب؟ دیکھیں مانع اغیار نہیں ہے اس عنوان سے کہ جہاں پر بھی اقدام نہ ہو تو ضمان نہیں ہونا چاہیے، جبکہ وہاں پر جو ہے ہم نے دیکھا کہ موارد ایسے نہیں ہیں، اور اسی طرح مثلا جہاں اقدام ہونا چاہیے وہاں ضمان ہونا چاہیے، جبکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں اقدام ہے بعض ایسے موارد ہیں کہ وہاں پر ضمان نہیں ہے، تو بس اس طرح یہ اپنے تمام تر مصادیق کو شامل نہیں ہوتی، انہیں جمع نہیں کرتی، جامع افراد نہیں بنتی، اسی طرح مانع الاغیار بھی نہیں بنتی، اگر اقدام نہ ہو تو پھر ضمان نہیں ہونا چاہیے، جبکہ اقدام نہیں ہے اور ضمان ثابت ہو رہا ہوتا ہے بعض موارد میں۔ تو اس طرح اس اشکال کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ دلیل اقدام پس نقض ہوتی ہے تردن و اقسن، مانع اغیار ہونے اور جامع افراد ہونے کے اعتبار سے۔ اسی طرح جو ہے وہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک قاعدہ اقدام کو نقد کرتے ہیں اور 3 مناقشوں سے اس کو رد کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ قاعدہ ضمان کی دیگر جو دلیل قاعدہ ید کی صورت میں ہے اس کے اندر مناقشہ فرماتے ہیں، اور کہ وَأَمَّا خَبَرُ الْيَدْ فَدَلَالَتُهُ وَإِنْ كَانَتْ ظَاهِرَةً، فرماتے ہیں کہ خبر ید، آپ دیکھیں جہاں پر یہ کہا گیا کہ عَلَى الْيَدْ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّي،
کہ اس قاعدیت سے ضمان کے اس بات کو بیان کیا گیا تھا. فرماتے ہیں کہ یہ خبر ید جو ہے اس کی دلالت اگرچہ روشن ہے، واضح ہے، اور اس کی سند جو ہے وہ جبران ہوتی ہے عمل فقہا سے، یعنی سند اگر ضعیف ہے تو وہ جبران پاتی ہے، اس کا تدارک کیا جاتا ہے فقہا کے عمل سے، چونکہ مورد عمل فقہا ہے یہ روایت. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو خبر یاد ہے گرچہ دلالت اس کی روشن ہے، سند اگرچہ قابل جبران ہے، لیکن الا ان موردہ مختص باللہ، اس کا مورد کہاں پر ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق المورد جو ہے مخصوص اعیان کے ساتھ، چونکہ روایت کے اندر ما اخذت کا کلمہ موجود ہے، اور ما اخذت جو ہے وہ اس کا ظہور کس بات میں ہے کہ یہ اعیان کو شامل ہے، کہ اعیان ہی ہیں کہ جو قابل اخذ ہیں، یعنی خارج میں موجود وہ تمام چیزیں کہ جو عین ہیں وہ قابل اخذ ہیں، لہٰذا یہ روایت ان کو شامل ہے. پس کن چیزوں کو یہ شامل نہیں ہوتی؟ شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ فلا یشمل المنافع والاعمال المضمونہ فی الاجارۃ الفاسدہ، اجارے فاسدہ کے اندر یہ روایت نہ تو منافع کو شامل ہے اور نہ اعمال کو شامل ہے کہ جو اعمال مضمونہ ہیں کہ مورد ضمان ہیں اجارے فاسدہ کے اندر. آپ دیکھیں کہ منفعت کا عین نہیں ہے جو قابل اخذ ہو، اور عمل مضمون یعنی عمل مثلا وہ جو ہر انسان کا عمل ہے وہ کسی کے لیے عمل انجام دیتا ہے تو اس کا وہ عمل جو ہے وہ قابل اخذ نہیں ہے، تو لہذا یہ روایت ان منافع اور اعمال کو شامل نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ استدراک کرتے ہیں اس اجارے فاسدہ میں منافع اور اعمال کی صورت میں جو اجارہ فاسد انجام دیا جاتا ہے کہ وہاں پر البتہ ضمان ثابت ہے ایک اور دلیل سے، کہ یہاں پر استدراک کرتے ہوئے دو دلیل کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اللہم الا فرماتے ہیں کہ مگر یہ کہ ان یستدل علی الضمان فیہا، کہ اسی اجارے فاسدہ کے اندر ضمان پر دلیل قائم کی جا سکتی ہے، اس مطلب سے کہ بما دل علی احترام مال المسلم، کس چیز سے؟ ان تمام روایات سے، اس قاعدے سے کہ جو دلالت کرتا ہے کس بات پر کہ مسلم کا مال مورد احترام ہے. اسی طرح ایک اور دلیل کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں جو قاعدے نفی ضرر ہے. تو یہ دو قاعدے ہیں، مثال ان کے ذریعے استدلال کر رہے ہیں کس بات پر کہ اجارے فاصلہ کے اندر ہم ضمان کے ثابت ہونے کی بات کر سکتے ہیں کہ وہ تمام روایات کی جس سے یہ قاعدہ فقہا استخراج کرتے ہیں اور اس قاعدے کو یعنی اس مطلب کو ایک قاعدے کی شکل میں لے آتے ہیں کہ یعنی مسلمان کا جو مال ہے مورد احترام ہے، اسی سے ہم اجارے فاصلہ کے اندر منفعت اور عمل کی نسبت بھی ضمان ثابت کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں پر تین نوعیت کی روایات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تین مطلب جو تین نوعیت کی روایات سے ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرُئٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ. فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا مال حلال نہیں ہے، اس میں تصرف نہیں کیا جا سکتا مگر اس کی رضایت سے، طیب نفس سے. بہت ساری روایات ہیں جو اس مطلب جن سے یہ مطلب ثابت ہوتا ہے، یہ خود ایک روایت کا مطلب. اور اسی طرح مثلا فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ حُرْمَةَ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ، روایت کا یہ حکم ہے کہ مسلمان کا مال، اس کا احترام جو ہے وہ اس کے خون کے احترام کی مانند طرح ہے. وَأَنَّهُ لَا يَصْلَحُ ذِهَابُ حَقِّ أَحَدٍ، اور ایک مطلب یہ کہ کسی بھی ایک حق جو ہے وہ اس طرح رائیگاں ہو جائے، چلا جائے، یہ درست نہیں ہے، صلاحیت نہیں رکھتا اس بات کا کہ کوئی کسی کا حق اس طرح چلا جائے. تو یہ تین نوعیت کی روایات، ان سے فقہا اس قاعدے احترام میں مال مسلم کو اخذ کرتے ہیں، اور یہ مال مسلم کا جو لفظ ہے یہ اعمال حر کو بھی شامل ہوتے ہیں، چونکہ حر کا جو عمل ہے وہ بھی در واقع حکم مال میں آتا ہے از نظر عرف. مثلا اگر کوئی اجیر ایک مدت کے لیے عنوان اجارہ کے تحت جو ہے وہ کسی کا عمل کسی ایک خاص مدت تک اجارے پہ کے عنوان سے لیتا ہے، اور اجارے فاسدہ البتہ، تو وہاں پر موجر جو ہے وہ اس اجیر کی نسبت جو عمل انجام دے رہا ہے اجارے فاسدہ کے عنوان سے ضامن ہوتا ہے وہ موجر اس کے اس عمل کی نسبت. تو بہرحال اجارے فاسدہ کے اندر اعمال مضمونہ منافع کے عنوان سے ضمان کو اس قاعدے سے ثابت کیا جا سکتا ہے. ایک اور دلیل کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مضافاً الی ادلۃ نفی ضرر، اس کے علاوہ اضافہ کرتے ہوئے عدل نفی ضرر کا، کہ عدل نفی ضرر یعنی کہ ضرر جو ہے اس کی نفی کی گئی ہے، وہ تمام دلائل جو ضرر کی نفی پر دلالت کرتی ہیں وہ بھی یہاں پر کہ یہ اعمال اور منافع اگر اجارے فاسدہ کی صورت میں ہوں تو وہاں پر ضمان کو ثابت جانتی ہیں. تو بس نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فَكُلُّ عَمَلٍ وَقَعَ مِنْ عَامِلٍ لِأَحَدٍ، اگر کوئی بھی عمل کسی عمل انجام دینے والے کی جانب سے کسی ایک کے لیے انجام پاتا ہے، بِحَيْثُ يَقَعُ بِأَمْرِهِ، اس طرح سے کہ اسی کے امر سے وہ عمل انجام پایا ہو، وَتَحْصِيلًا لِغَرَضِهِ، اور وہ واقع ہوا ہو اسی ہی شخص یعنی عامر کے غرض کی تحصیل کے لیے،
یعنی اس کے کسی غرض اور مقصد کو وہ حاصل کیا جا رہا ہو اس کے اس عمل سے، فلا بد من ادا عوضی، اس کا عوض ادا کرنا ضروری ہے۔ قاعدۃ الاحترام و نفی الضرار، اس کے دو قاعدے، جو ایک قاعدہ احترام تھا، قاعدہ نفی ضرر ہے، اس کی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ اس کے عوض کو ادا کیا جائے۔ تو اس طرح مزید نکات اس سلسلے میں اگلے درس کے اندر ہم بیان کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔